بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر بآواز بلند نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا اور ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہو رنج و علم، ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہو رنج و علم، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا۔ اور یہ شعر کہ میں غلام ابن غلام ابن غلام سے، میں غلام ابن غلام ابن غلام سمنا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا۔ اور وقت میں ارشاد فرماتے ہیں حضور شیخ اعظم کہ ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے میرے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا، جس نے میرے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ محفل عرس اشرفی و ادریسی کے نام سے موسوم ہے اور انشاءاللہ العزیز اس پر آپ ہم تو ایک افتتاحیہ کے طور پر حاضر ہیں۔ ابھی ہمارے بعد ایک عظیم محقق سے آپ کو خطاب سماعت کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوں اور آج کی گفتگو کا میرا عنوان ہے رزق حلال اور اس کی برکتیں۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر اس پر گفتگو کروں گا اور پھر آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین پر بسایا، اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو زمین پر بسایا جمایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں یعنی زمین میں تمہارے لیے زندگی کے اسباب کو بھی پیدا کیا بنایا۔ زندگی کے اسباب کیا ہے؟ زندگی کے اسباب میں اگر آپ موٹے طور پر بات کریں تو روٹی، کپڑا اور مکان، یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے کھانا پینا اور لباس ہے، رہنے کے لیے گھر مکان ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کیمیائے سعادت کے اندر ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے، ایک انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، بغیر اس کے وہ زندگی گزار نہیں سکتا۔
تو اس کھانے پینے کی چیزوں کو اس طرح سے حاصل کیا جائے، اسی کا نام رزق کی تلاش ہے یا پھر کسب معاش ہے۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، رزق تلاش کرنا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا رزق تلاش کرنا فرض ہے؟ کیا روزے کی تلاش میں نکلنا واجب ہے؟ روزے کی تلاش میں نکلنا سنت ہے؟ آخر کیا ہے؟ تو پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بات کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کریں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ رزق کی ضرورت، کمانے کی ضرورت اور کھانے کی ضرورت کا اندازہ آپ اور ہم اس بات سے لگائیں، ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں کہ ہم یہی تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے ہم لوگ واقف ہیں۔ ایک آپ کے مشاہدے میں ایک چیز بارہا آتی ہوگی، میں اس کو آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بکری کا بچہ ہوتا ہے، بکری کا یا گائے کا، جس کا بھی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ پیر پر کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، اس کا پیر سیدھے سے ابھی جمتا بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً اس کا منہ اپنے ماں کے تھن کی طرف چلا جاتا ہے، دودھ پینے کے لیے وہ اٹھنے لگتا ہے، پیر میں جان نہیں ہے، چل نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے، مگر اس کو اس وقت بھی کھانے کی فکر لگی، پیاس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، اندازہ لگائیے آپ، اس جانور کے بچے کو کس نے بتایا کہ تمہاری خوراک یہاں ہے، اولین خوراک تمہاری یہاں ہے؟ وہ تو ابھی کچھ بھی نہیں جانتا، وہ جانور ہے، انسان کو تو رہنے دیجئے، وہ جانور ہے، اس کے باوجود اس کا اپنے ماں کے تھن کی طرف بڑھ جانا اس بات کی طرف صاف طور پر اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کی سخت ضرورت ہے۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے یہ پتا چلا کہ یہ معاش، یہ رزق کی تلاش کرنا انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ضرورت ہے، رزق تلاش کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے رزق کی ضرورت ہوتی ہے، معاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاد الفقر قد ان یکون کفرا، کہ بہت ممکن ہے کہ انسان اگر مفلس ہو تو مفلسی کے رد عمل میں اس کے ریئیکشن میں کہیں کفر کے قریب نہ ہو۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اسی لیے ہر اس انسان پر جو کما سکتا ہے، جو کجا سکتا ہے، جو کام کر کے کچھ روزی روٹی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہے، تو اس کو بیٹھے رہنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ فوراً نکلو اور رزق کی تلاش میں لگ جاؤ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے، ہم ساری توجہ رزق کی تلاش میں لگا دیتے ہیں، رزاق کا خیال ہی نہیں رہتا۔ تلاش رزق ضرور ہے مگر رزاق کا خیال نہیں ہے۔ آئیے قرآن پاک سے رزق تلاش کرنے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز پڑھ چکو، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ حضرات، آپ اس آیت پر غور کیجئے، یہ آیت گرچہ سورہ جمعہ کے اندر ہے اور اس میں جمعہ کی نماز کا ذکر ہے، لیکن علماء کرام نے اسی آیت سے ایک عام اصل اخذ کر کے یہ حکم لگایا کہ انسان کو رب کی عبادت ادا کر لینے کے بعد اس کو روزی روٹی کی تلاش میں لگ جانا چاہیے۔
پیارے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے اور وہ یہ گمان کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو دینا ہے وہ یہی ہمیں عطا کر دے گا، تو کیا اس کا مسجد میں بیٹھے رہ جانا یہ صحیح ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، جو شخص ایسا گمان رکھتا ہے وہ شریعت کے احکام سے ناواقف ہے، وہ نادان ہے، وہ جہالت میں مبتلا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیوں حکم دیتا کہ جب نماز پوری ہو چکی ہو تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ اندازہ لگائیے اس آیت میں بھی کیا کہا رب نے؟ پہلے نماز پڑھ لو، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو چکے، نماز مکمل ہو چکی ہو، فَانْتَشِرُوا، تب جا کے زمین پر پھیلو۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے نا۔ اب آئیے اسی کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت ہے ان کی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یہ حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، آج ہمارا جو ماحول ہے اس کے اعتبار سے اس حدیث پر آپ غور کیجئے۔ رب فرماتا ہے اے بندو، تم ہمارے لیے، ہماری عبادت کے لیے اپنے وقت کو خالی کر لو، ہماری عبادت کے لیے اپنے وقت کو خالی کر لو، تم میرے لیے عبادت کرو، ہم تمہیں محتاجی سے دور کر دیں گے، ہم تمہیں محتاجی سے دور کر دیں گے، تمہارے اوپر محتاجی کا دروازہ بند کر دیں گے۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے ہماری عبادت سے غفلت کی، نمازیں ادا نہیں کی، ریاضتیں نہیں کی، اور صرف دولت کمانے کے چکر میں رہ گئے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کو ہم اتنا مصروف کر دیں گے، اتنا مصروف کر دیں گے کہ تم سے محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم پہلے خدا کی عبادت کریں، پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اور اس کا فضل تلاش کریں۔ آپ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت اور سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ ہے نا۔ اور اسی آیت کے بعد رب کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کیا ہے؟ رزاق۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہی رزاق ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی قوت والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس آیت میں پہلے رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اس آیت سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے عبادت کرنی ہے، پھر عبادت کے بعد رب کائنات نے اپنے رزاق ہونے کا ذکر فرمایا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان پر پہلے خدا کی عبادت ضروری ہے، پھر اس کے بعد رزق کی تلاش ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارا ماحول الٹ چکا ہے، آج ہم پہلے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر اس کے بعد عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ پہلے ہی رزق کی تلاش میں نکل چکے تو پھر عبادت ہم سے چھوٹ جاتی ہے، نمازیں ہم سے قضا ہو جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے پیارے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے کئی سال، 2-3 سال پہلے آپ جائزہ لیجئے، لوگ کھیتوں میں کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ رمضان میں خاص کر، جیسے گرمی کا زمانہ گزرا اس میں ہم لوگوں نے روزے رکھے۔ آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لوگوں کو روزہ رکھ کر کے کام کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے نا۔ مکئی کی کھیتی بھی ہوئی اس بیچ میں، لوگوں نے کیا کیا؟ مکئی سمیٹنے کے لیے، دھان سمیٹنے کے لیے، اناج سمیٹنے کے لیے روزے چھوڑ
ہے کہ نہیں؟ روزے چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ایسا کرنا کیا ہمارا یہ عمل صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ رب کائنات کا ارشاد ہے کہ تم ہماری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، رزق کی تلاش اس لیے کرو تاکہ تم میری عبادت کر سکو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اور رزق کی تلاش کرتے ہیں۔ سارے محترم بزرگ اور دوستو، تو ایسی صورت میں وہ رزق ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ وہ رزق تو رزق رہ سکتا ہے مگر رب کا فضل نہیں ہو سکتا۔ فضل ربی اسی وقت ہوگا جب ہم پہلے خدا کی عبادت کر لیں۔ روزے ہیں تو روزے رکھ لیں، اگر زکات دینے کے لائق ہیں تو زکات دے دیں، پھر اس کے بعد ہم رزق کی تلاش میں لگ جائے۔ لیکن پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا معاملہ الٹ چکا ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم الفجر فلا تنوموا عن طلب ارزاقکم، یعنی جب تم فجر کی نماز پڑھ چکے تو تم رزق کو تلاش کیے بغیر مت سو۔ کیا حکم فرمایا؟ کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو رزق کو تلاش کیے بغیر مت سو۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے اپنے شب و روز کا، دوڑائیے اپنی فکر اور اپنی سوچ ماضی کی طرف، گزرے ہوئے ایام کی طرف، موجودہ حال میں بھی، کہ کیا ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد رزق کی تلاش کرتے ہیں، بلکہ فجر چھوڑ کر رزق کی تلاش کرتے ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور رزق کی تلاش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی سوئے رہتے ہیں، فجر بھی نہیں پڑھتے، سو بھی جاتے ہیں، پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تب جا کے اٹھ کر رزق کی تلاش میں لگتے ہیں۔ ایسی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے۔ سارے محترم بزرگ اور دوستو، اس حدیث پاک میں آپ اگر غور کریں گے نا تو ایک بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان تمام نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کا، کہ فجر کی نماز جب پڑھ لو تو پھر بغیر رزق تلاش کیے مت سو۔ فجر کی تخصیص کیوں؟ ظہر کی نماز بھی ہو سکتی، عصر کی نماز بھی ہو سکتی تھی، مغرب کی نماز بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ فجر کی نماز کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس تعلق سے حکماء فرماتے ہیں، صالحین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں جب بندہ رزق کی تلاش میں لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بے پناہ فضل عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس کو بھی آپ کی زندگی سے جوڑتے ہوئے ایک بہت ہی عام مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم 2 جانور کو لیتے ہیں، 2 جانور کو، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک بکری اور ایک دوسرا جانور ہے کتا۔ بکری اور کتا، ان دونوں کی فطرت عجیب و غریب ہے۔ بکری رات بھر سوتی ہے، بکری جب شام ہو گئی، رات ہو گئی، وہ اپنے ڈربے میں چلی جائے گی اور سوتی رہے گی، اور جو ہی صبح کا وقت ہوتا ہے تو پھر بکری ممیانے لگتی ہے، آواز کرنے لگتی ہے۔ صبح بکری کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ آواز کرتا ہے، اور وہیں پر دوسری طرف کیا ہے؟ کتا، وہ رات بھر بھو بھو کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو آج کل تنہائی میں پالے، آج کل کا کتا تو کتا نہیں، عادت خور ہو چکا ہے، آپ کو اگر تنہا پالے تو بالکل نوچ ڈالے گا، چیر پھاڑ کر کے رکھ دے گا۔ یہ کتا ایسا ہے جو رات بھر بھونکتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، لیکن جو ہی صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے اور وقت گزرتا ہے، اس کی آنکھ بند، وہ سو جاتا ہے۔ بکری اس وقت بیدار ہوتا ہے اور کتا اس وقت سو جاتا ہے۔ یہ آپ کو اس بات کو جاننا ہے، یہ تو بالکل کھلی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔
دوسری بات، ایک بکری کا بچہ، ایک بکری اگر بچہ دے، ایک شکم میں کتنے بچے دے سکتی ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں بھانس بولتے ہیں، ایک بھانس میں کتنے بچے؟ 2 3 4 تو بہت مشکل ہے، 3 تک ہو جاتا ہے، 2 نارمل ہے، 2 بچے ہوتے ہیں، ایک کبھی کبھی کسی بکری کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اوسط نکالیں تو 2 بچے ایک بکری کے ہوتے ہیں نا؟ اور کتے کا کتنا بچہ ہوتا ہے؟ کبھی کبھی تو گننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے کتے کے زیادہ اور بکری کے بچے بہت کم، ٹھیک ہے؟ پیداوار بکری کا کم ہے اور کتے کی پیداوار بہت زیادہ ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب آئیے تیسری بات، سب سے زیادہ کٹتا کون ہے؟ سب سے زیادہ کس کو کاٹا جاتا ہے؟ آج کے ڈیٹ میں پرتی دن، ہر دن لاکھوں بکریاں، لاکھوں بکرے کٹتے کہ نہیں کٹتے؟ لاکھوں کی تعداد میں کٹتے، اس کو ہم اور آپ ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹ، حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں، اس میں وہ مر جاتے ہے نا؟ اور کتے کو کتنے کتے کو لوگ کاٹتے ہیں؟ کتے کو لوگ کیا کریں، کتا ہی لوگوں کو کاٹتا ہے۔ کون ہے جو انسان کتے کو ذبح کرے گا؟ ٹھیک ہے، اگر وہ مرتا ہے تو زیادہ تر ایکسیڈنٹ ادھر ادھر ہو کر کے مرتا ہے۔ تو ختم ہونے کے اعتبار سے، کھپت کے اعتبار سے بکری کا استعمال زیادہ ہے اور کتے بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نظریں اٹھا کر دیکھیے، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ یہ 3 باتوں کو جب آپ نے ملحوظ رکھا تو ہمیں یہ بتائیے کہ وہ جانور جس کی پیداوار کم ہے، کھپت زیادہ ہے، اس میں آج بھی ہزاروں بکریاں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ جانور جس کی پیداوار زیادہ ہے اور اس کا کٹنا بہت کم ہے، مرنا بہت کم ہے، مگر اس کی تعداد زیادہ نظر نہیں آتی۔ آج بھی بکریاں ہر گھر میں، ہر جگہ نظر آتی ہے اور کتے زیادہ نظر نہیں آتے۔ آخر یہ برکتیں آئی کہاں سے؟ یہ برکتیں آئی کہاں سے؟ پیداوار کم ہے اور تعداد زیادہ ہے، ادھر پیداوار زیادہ ہے، تعداد بہت کم ہے، تو کہنا پڑے گا یہ اس لیے ہے کہ بکریاں اس وقت جاگ آتی ہیں جب خدا کا فضل زمین پر اترتا ہے، اور کتے اس وقت سو جاتے ہیں جب خدا کا فضل زمین پر اترتا ہے۔ تو جو جاگتا ہے وہ خدا کا فضل لے کر زمین پر پھیلتا ہے، تو رب کائنات اس کی نسلوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں، بوڑھے لوگ تو بہت حد تک اٹھ جاتے ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسلیں وہ رات بھر بیدار رہتے ہیں، رات بھر بیدار رہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رات بھر کتا بھی بیدار رہتا ہے اور ہمارے نوجوان حضرات بھی بیدار رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کتا بھونکتا ہے اور یہ ہمارے نوجوان کان میں ٹھپی ٹھوس کر چپ چاپ سے بیدار رہتے ہیں۔ محترم حضرات، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ کتا بھی سو جاتا ہے اور یہ ہمارے نوجوان بھی سو جاتے ہیں۔ تو برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ جب خدا کا فضل اترتا ہے اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ جب خدا کا فضل اٹھنے لگتا ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ اس لیے آج کے دن میں انسان بے برکت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، رزق کی تلاش کرنا جہاں بہت ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے ہم خدا کی عبادت کر لیں۔ رب کائنات نے اپنے رزاق ہونے کا ذکر جہاں فرمایا وہاں پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان رب کو بھول جائے اور خدا کے فضل کو تلاش کرے، وہ فضل خداوندی کو پا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فضل خداوندی کو وہی پائے گا جو انسان خدائے تبارک تعالیٰ کو یاد کر کے اور رزق کی تلاش میں نکلے گا۔ آج ایک آخری بات آپ کو میں بتاؤں، ہر رزق کی تلاش آپ پر لازم نہیں ہے۔
اس رزق کی تلاش ضروری ہے جو رزق حلال ہے، جو رزق حلال رزق تلاش کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے، رزق حرام نہیں ہے۔ اور رزق حلال کی برکتیں، اللہ اکبر، رزق حلال کی برکتیں کیا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو ایک حدیث پاک سناتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری، حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو خوشخبری دی کہ تم جنتی ہو۔ اور وہ سعد جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً جنگ بدر کا واقعہ ہے، حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محافظت میں کھڑے ہیں، اور جب دشمنوں کا حملہ ادھر ہوتا ہے تو حضرت سعد تیر اٹھا کر دشمنوں پر چھوڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر حضرت سعد کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، ارمِ یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ، اے سعد تیر چلاؤ۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تم تیر چلاؤ۔ حضرات، آج ہم ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو، اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو سعادت اور نیک بختی سمجھتے ہیں۔ وہ حضرت سعد کی ذات ہے جس پر رسول اللہ اپنے ماں باپ کو قربان کرتے۔ وہ سعد جب انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ انسان جو دعا کرے تو اس کی دعا رب کائنات قبول فرما لے، دعا قبول فرما لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سعد، جن کو رسول اللہ نے بشارت دی دنیا میں جنت کی، وہ سعد رسول اللہ سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا لے۔ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ غور سے سماعت کیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اطب مطعمک وتکن مستجاب الدعوات۔ اے سعد، اپنا دسترخوان، اپنی خوراک، اپنا رزق پاک کر لو، حلال کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے محترم بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا کہ انسان جب رزق حلال کھاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا رب کائنات قبول فرما لیتا ہے۔ آج ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں، ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں، آرزویں پیش کرتے ہیں، تمنائیں پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری آرزویں پوری نہیں ہو رہی، ہماری تمنائیں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اپنے کھانے پینے کا ایک بار جائزہ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا رزق حلال نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے رزق میں شکوک و شبہات ہو۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان جب اپنے رزق کو حلال کر لیتا ہے تو رب کائنات اسے مستجاب الدعوات دیتا ہے۔ دوسری بات، رزق حلال کیا ہے؟ آج فرمایا گیا کہ رزق حلال کی برکت یہ ہے کہ انسان کے اندر عشق نبی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، عشق نبی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے چہرے میں اس کا چہرہ حشاش و بشاش ہو جاتا ہے، تقویٰ و طہارت کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اور ایک موقع پر تو یہ بھی کہا گیا کہ جس انسان نے رزق حلال کو استعمال کیا تو اس کی اولاد فرما بردار ہو۔ رزق حلال کی برکت یہ ہے کہ انسان نے اگر خود رزق حلال کھایا اور اپنے اولاد اور بیوی بچوں کی پرورش رزق حلال سے کیا تو اس کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ جب خود رزق حلال نہ کھائیں، اپنی اولاد کو رزق حلال نہ کھلائیں تو ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہوتی ہے۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہماری اولاد فرما بردار نہیں، جب ہم خود فرما بردار نہیں ہوتے تو ہماری اولاد کہاں سے فرما بردار ہوگی؟
پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کوشش یہ کریں کہ جو بھی کھائیں ہم اور آپ، جس چیز کو بھی حاصل کریں ہم اور آپ، اس میں ہمیں اس بات کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے لیے درست ہے یا نہیں، یہ رزق ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ آج لوگ جائز طریقوں سے رزق حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اگر کسی کو رزق حلال میسر ہو جائے تو اس کا شمار اللہ کے ولیوں کی فہرست میں ہوگا۔ رزق حلال کھانا یہ اللہ کے ولیوں کی فہرست میں اپنا نام شمار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق حلال ملنا، میسر ہونا یہ بہت مشکل ہو جائے گا ایک زمانے میں، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ ہمیں رزق حلال ملے اور اس کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے کہ اے مولا تو مجھے جو بھی عطا کر، رزق حلال عطا کر، تو فقہا فرماتے ہیں کہ بندہ اگر رب کائنات سے رزق حلال کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، ہم اس کے لیے محنت کریں، ہم اس کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں۔ میں اپنی گفتگو کو انہی چند کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو رزق حلال کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صدق مقال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔